بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم پہلی جو غزل ہے سیکنڈ ایئر کی خواجہ میر درد کی، اس کی تشریح دیکھیں گے۔ پہلا شعر ہے جی اس غزل کا: جگ میں آ کر ادھر ادھر دیکھا، تو ہی آیا نظر جدھر دیکھا۔ جگ کے معنی ہیں دنیا، ادھر ادھر کے معنی ہیں یہاں اور وہاں، اور تو ہی سے مراد ہے رب تعالیٰ کی ذات۔ تشریح جی: اس شعر میں شاعر اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور عظمت کا اعتراف کرتے ہوئے کہتا ہے کہ میں نے اس دنیا میں آ کر جس طرف بھی نظر دوڑائی، جس طرف بھی میں نے دیکھا، ہر طرف ہی مجھے رب تعالیٰ کی ذات نظر آئی، یعنی اللہ کا جلوہ نظر آیا۔ دنیا کی ہر شے میں ہی رب تعالیٰ کا جلوہ موجود ہے، چاہے ہم زمین و آسمان کو دیکھیں، سورج چاند ستاروں کو دیکھیں، موسموں کے تبدل، بہار خزاں سردی گرمی کو دیکھیں، سمندروں دریاؤں اور پہاڑوں کو دیکھیں، یا ہم انسانوں جانوروں اور پرندوں کی تخلیق کو دیکھیں، ہر شے میں ہی رب تعالیٰ کا جلوہ موجود ہے، اور وہی ذات ہر شے کی خالق و مالک ذات ہے۔ اللہ پاک خود فرماتے ہیں، ترجمہ: بے شک زمین و آسمان کی پیدائش دن اور رات کے آنے جانے میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اضافی شعر جی: سبھی کچھ خدا کا بنایا ہوا ہے، یہ گلشن اسی کا لگایا ہوا ہے۔ دوسرا شعر ہے اس غزل کا: جان سے ہو گئے بدن خالی، جس طرف تو نے آنکھ بھر دیکھا۔ بدن خالی ہونے سے مراد ہے جان نکل جانا۔ تشریح: یہ شعر عشق حقیقی اور مجازی دونوں حوالے سے ہم اس کی تشریح کر سکتے ہیں جی۔ حقیقی حوالے سے پہلے کریں گے۔ اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ اس دنیا میں جس شخص پر بھی اللہ کے کرم کی نظر ہو جائے، وہ شخص دنیا میں ایسے زندگی گزارنا شروع کر دیتا ہے کہ جیسے اس کے جسم میں جان ہی نہیں، یعنی وہ دنیا سے بے نیاز ہو جاتا ہے، اس کی نظر آخرت پر ہوتی ہے، اس کی زندگی کا مقصد صرف اور صرف رب تعالیٰ کی رضا بن جاتا ہے، اور دنیا کی لالچ اس کے دل سے نکل جاتی ہے، وہ آخرت کو دنیا پر ترجیح دیتا ہے اور آخرت کی کامیابی کا ہی خواہاں ہوتا ہے۔ اضافی شعر جی: فرشتوں سے بہتر ہے انسان ہونا، مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ۔ اب اسی شعر کو اگر ہم مجازی حوالے سے دیکھیں تو شاعر کہتا ہے کہ ایک عاشق کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنے محبوب سے ملاقات کرے، اس کا دیدار کرے اور اس سے ہم کلام ہو۔ شاعر بھی یہی بات کہتا ہے کہ میں محبوب کے دیدار کی خاطر اس سے ملاقات کے لیے گیا۔ جب محبوب سے ملاقات ہوئی، اس کا دیدار ہوتے ہی جب اس نے مجھ پر نظر ڈالی تو میں اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھا، یعنی محبوب نے مجھ پر نظر ڈالی تو میں اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھا اور میرا خود پر بھی قابو نہ رہا، یعنی محبوب کے حسن کا جلوہ دیکھتے ہی میرا خود پر قابو نہ رہا۔ وہ سامنے آیا تو عجب سانحہ ہوا، ہر لفظ شکایت نے خودکشی کر لی۔ تیسرا شعر ہماری اس غزل کا: نالہ فریاد آہ اور زاری، آپ سے ہو سکا سو کر دیکھا۔ فریاد کے معنی ہیں رونا، آہ و زاری کے معنی بھی رونا دھونا، فریاد کرنا۔ آپ سے ہو سکا یعنی مجھ سے جتنا ہو سکا، کر دیکھا میں نے وہ کیا، میں نے وہ کوشش کی۔
اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ ہر عاشق یہ چاہتا ہے کہ محبوب کی وہ ہر خواہش اور تمنا کو پورا کرے، اور دوسرا وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ محبوب کو پالے۔ شاعر بھی یہی کہتا ہے کہ میں نے بھی محبوب کو پانے کے لیے طرح طرح کے جتن کیے، آہ اور فریاد کی، مجھ سے جہاں تک ہو سکا میں نے محبوب کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کی، لیکن افسوس کہ میری ساری کوششیں رائے گاں گئیں، میں محبوب کو حاصل نہ کر سکا۔ محبوب نے ایک تو میری محبت کا جواب محبت سے نہ دیا، کیونکہ محبوب ہمیشہ جو ہے وہ ظالم اور ستم گر ہی ہوتا ہے، وہ اپنے عاشق پر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھاتا ہے، وہ کبھی بھی اس کی محبت کا جواب محبت سے نہیں دیتا، وہ ہمیشہ اس کی محبت کا جواب نفرت سے ہی دیتا ہے۔ تم ہمارے کسی طرح نہ ہوئے، ورنہ اس دنیا میں کیا نہیں ہوتا۔ چوتھا شعر ہے جی ہماری اس غزل کا، ان لبوں نے نہ کی مسیحائی، ہم نے سو سو طرح سے مر دیکھا۔ مسیحائی یعنی درد کا علاج کرنا، مر دیکھا یعنی بہت سے جتن کیے۔ اس شعر میں شاعر محبوب سے گلہ اور شکوہ کر رہا ہے کہ عاشق تو محبوب کی خاطر ستم برداشت کرتا ہے، زمانے کی بے وفائی برداشت کرتا ہے، محبوب کے دیے ہوئے مظالم اور ستم ہنس ہنس کے سہتا ہے، لیکن محبوب اس کے درد کا علاج نہیں کرتا، وہ اس کی مسیحائی نہیں کرتا۔ یہ ایک فطری عمل ہے کہ محبوب ہمیشہ ظالم اور ستم گر ہی ہوتا ہے، وہ اپنے عاشق پر ظلم ڈھاتا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ میں نے بھی محبوب کو پانے کے لیے طرح طرح کے جتن کیے، پریشانیاں اور غم برداشت کیے، لیکن افسوس کہ محبوب نے کبھی بھی مجھے دلاسا نہ دیا۔ میں اس سے محبت کی بھیک ہی مانگتا رہا، لیکن اس نے مجھے محبت کی بھیک نہ دی۔ ہاں بھلا کر تیرا بھلا ہوگا، اور درویش کی صدا کیا ہے۔ آخری شعر ہماری اس غزل کا، امیر درد کی غزل کا، زور عاشق مزاج ہے کوئی، درد کو قصہ مختصر دیکھا۔ اب اس شعر میں صنعت تعلی بھی ہے کہ کسی شعر یا مصرعے میں اگر شاعر خود اپنی تعریف بیان کرے تو اسے صنعت تعلی کہتے ہیں۔ اس مقطع میں شاعر اپنی تعریف کرتے ہوئے کہتا ہے کہ عشق میں کامل ہونے کے لیے ایک عاشق کو بہت کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے، اسے اپنا آپ فنا کرنا پڑتا ہے، محبوب کی خاطر اس عاشق کو زمانے کے غم اور ستم برداشت کرنے پڑتے ہیں، اسے محبوب کی رضا میں راضی رہنا پڑتا ہے، محبوب کے ہر حکم کے سامنے اسے سر جھکانا پڑتا ہے، اور یہ تمام رتبے اور مراحل ہر کوئی طے نہیں کر سکتا۔ شاعر کہتا ہے کہ عشق میں کوئی ایسا عاشق نہیں دیکھا جو اس قدر آگے گیا ہو۔ قصہ مختصر، درد وہ عاشق ہے، یعنی شاعر خود وہ عاشق ہے جو عشق میں سب کچھ برداشت کر گیا۔ جبیں سجدہ کرتے ہی کرتے گئی، حق بندگی ہم ادا کر چکے۔